بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب. یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے, اس کو لائرز کی تنظیموں نے اور میڈیا کی تنظیموں نے میڈیا مارشل لا قرار دیا ہے, لیکن پاکستان میں تو جمہوریت ہے. تو کیا آپ لائرز کی تنظیموں اور میڈیا کی تنظیموں کی اس ٹرم سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ پاکستان میں میڈیا پر مارشل لا نافذ کرے گا؟ حامد میر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں پورا جو صحافی کمیونٹی ہے آپ سب کے ساتھ, پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ دیا ہے اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں تک یہ قانون ہے, یہ ایک کالا قانون ہے, مگر یہ پہلا کالا قانون نہیں ہے. جب بھی کوئی آمر آتا ہے, جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے, تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں. آج بھی ان کا یہی کوشش ہے, لیکن ماضی کی طرح جیسے ہم نے مل کے ایوب خان کے کالا قانون کو ختم کیا تھا, جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے ان کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہوئے سارے ختم کیے تھے, اور جیسے ہم نے مل کے مشرف کے جو بھی پابندیاں تھے, صدر زرداری جیسے ہی صدر بنے ہم نے وہ سارے پابندیوں کو, سارے قانون کو ایک ایک کر کے اپنے قانون سے, اپنا آئین سے صاف کیا تھا 18ویں ترمیم کی صورت میں. آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے, یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے, مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے. آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے. یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے, معاشی حملہ ہے, جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے. اتنا بڑا فائنینشل برڈن ڈال کے معاشی قتل کرنے کی کوشش ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے, اور آپ کی تنظیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں جہاں آپ احتجاج کا کال دیں گے وہاں شہید بھٹو اور شہید بی بی کے جیالے آپ کے شانے بشانے کھڑے رہیں گے. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو پی ایم ڈی اے کا جو پروپوز لا ہے, اس کو پہلے ایک آرڈیننس کی شکل میں لانے کی کوشش ہوئی. اس آرڈیننس کے ڈرافٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا. اب حکومت کہتی ہے کہ اس آرڈیننس کے ڈرافٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آپ نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ تو کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا. کیا بینگ ویری پرومیننٹ اپوزیشن لیڈر کوئی ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ابھی تک؟ جو ڈرافٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ جو آرڈیننس رات کے اندھیرے میں قوم کے پیچھے نکالا گیا وہی ڈرافٹ ہے. کوئی ہمارے ساتھ ایسا کوئی بات چیت نہیں کیا گیا ہے, نہ یہ کوشش کیا گیا ہے کہ ہمارا اعتراضات دور کرے, آپ کے اعتراضات دور کرے. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں, وہ زبردستی یہ قانون پاس کروانا چاہ رہے ہیں. مگر اگر وہ خزانہ خواستہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پیپلز لیبر فار جو ہے بیورو جو ہے, اور لطیف کھوسا صاحب آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اگر خدا نہ خواستہ یہ کالا قانون بنتا بھی ہے تو ہم فوراً عدالت کے رخ کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطلاع کے مطابق آپ کے خیال میں حکومت نیشنل اسمبلی سے اس بل کو پاس کروا سکتی ہے, لیکن سینٹ میں پھر کیا ہوگا؟ ہمارا جو شک ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارا میجورٹی اس کو سائڈ سٹیپ کروانے کے لیے وہ جوائنٹ سیشن سے پاس کروانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ جوائنٹ سیشن نہیں تو وہ دوسرا جوائنٹ سیشن بلا کے اپنا بروٹ فورس سے کوئی تفصیلی ڈبیٹ کے بغیر دونوں ہاؤسز سے جو پروسیس ہے وہ فالو کیا بغیر پاس کرانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ہمارا شک ہے, کوئی ثبوت ابھی تک ہمارے پاس. اچھا یہ بتائیں کہ آج پریزیڈنٹ نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا ہے, تو ابھی آپ جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں, تو وہاں پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہمارا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس سیشن میں احتجاج کریں گے. ایک جو یہ آزادی صحافت پر, اظہار خیال پر حملے کر رہے ہیں, اور دوسرا جو وہ حق روزگار پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. اس لیے وہ آپ کے حق روزگار پہ بھی ڈاکہ مار کے آگے چلے ہیں, اور 20,000 ایسے خاندان ہیں جو ایک ناجائز عدالتی فیصلہ کی وجہ سے بالکل آپ کے ساتھ ساتھ احتجاج کر رہے ہیں. تو ان 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس حکومت کے اس سیشن میں احتجاج کر کے اپنا پوائنٹ نوٹ بھی کریں گے. یہ جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے ریسنٹ پاسٹ میں, کیا ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو پیپلز پارٹی کے دور میں نوکریاں دی گئی تھیں؟ سر یہ کس قسم کا الزام ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ روزگار دلواتی ہے. تو پاکستان میں جن کو روزگار ملا ہے زیادہ تر وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو روزگار دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا سیاسی کارکن ہے. جب آپ نوکری پیشہ ہو جاتے ہو آپ کا سیاسی تعلق بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور ان سارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلی 90s کے دور میں ان کو روزگار سے نکالا گیا, تب وہ 30 سال کے تھے. پھر ان کو بحال کیا گیا, ایک بار پھر ان کو نوکری سے نکالا گیا, اب وہ 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. کون آدمی جو 50 سال کا ہو جاتا ہے ایک نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ وہ اس معاشی بحران میں جب سب مان رہے ہیں کہ مہنگائی انتہا پہ ہے, بے روزگاری غربت تاریخی سطح پہ ہے, اس قسم کا ظلم کرنے کا تک کیا بنتا؟ اگر ہم سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر سکتے تھے تو اسی پارلیمان نے ان 20,000 خاندانوں کو بحال کیا ہے. ان کے حق روزگار پہ, آپ کے حق روزگار پہ ہم یہ حکومت کو ڈاکہ مارنا نہیں دیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, کچھ دن پہلے آپ نے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس کی ایک میٹنگ کی تھی. اس میں بہت سے جو صحافی ہیں آپ نے ان کی بات سنی تھی جن پر ریسنٹ پاسٹ میں حملے ہوئے تھے. اس میں اسد طور صاحب بھی تھے, متی اللہ جان صاحب بھی تھے, اس میں ابصار عالم صاحب بھی آئے, آسمہ شرازی صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بھی بات کی. اس میٹنگ میں آپ کو پولیس کی طرف سے, انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بہت سی ایشورنسز کروائی گئی تھیں. کچھ ہمیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ فالو اپ اس کا کیا ہے؟ سارے جو فالو اپ ہوئے ہیں, ایک مزید انفارمیشن کمیٹی میں بھی میٹنگ ہوا ہے, ہمارے سب کمیٹیز میں بھی انٹریکشنز ہوئے ہیں, اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انسیٹسفیکٹری ہے. وہ اس لیے کہ جن کے خلاف یہ حملے ہوئے تھے وہ مطمئن نہیں ہیں. تو جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں. ہم نے اس میٹنگ میں اور ایک خط بھی لکھا تھا ایک ادارے کو, اور ہم نے اپنا خط اور اپنا اعتراضات وہاں پہنچائے تھے. بلاول صاحب, جب آپ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ اس پرپوز لاء پر آپ تنقید کرتے ہیں, تو جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ کاؤنٹر کرٹیسزم میں یہ کہتے ہیں جی کہ سندھ میں بھی صحافیوں کے لیے حالات بڑے خراب ہیں, وہاں پر بھی بڑے حملے ہوتے ہیں, تو آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں بالکل کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں ہے, کوئی ایک ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں صحافت کرنا اس ملک میں مشکل نہیں ہے. میں سندھ کے حد تک اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ظلم ہوتا ہے یا ہوگا وہاں, جیسے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہاں بھی ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی ہمارے بس کی بات ہے ان کی مدد کرنے میں, ان کے ساتھ دینے میں ہم کرنے کو تیار ہے. مگر ہمیں سب مل کے اس پورے ملک میں جو بھی صحافیوں کے ساتھ
ظلم و زیادتی ہوتا ہے ان کو روکنا چاہیے. اور سندھ میں جو ہمارا ریجنل صحافی ہیں ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے, وہ زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں اور ان کا جو بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ملک اور قوم کے سامنے لے کر بھی آتے ہیں. یہاں پر آپ کے آنے سے پہلے بات ہوئی تھی, جو ہمارے RIUJ کے یہ دھرنا ایکشن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں افضل بٹ صاحب, وہ ہمیں ریمائنڈ کروا رہے تھے کہ 2007 میں 2007 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہمارے دھرنے میں تشریف لائی تھی. اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے, ہمارا اسی جگہ پہ دھرنے میں آئے تھے, آج آپ پھر آئے ہیں. تو یہ جو ایک ٹریڈیشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ پارلیمنٹ کے اندر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں آپ سے یہ سوال ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئر پرسن کی حیثیت سے کر رہا ہوں, آپ میڈیا فریڈم اور جو دیگر پاکستان میں اس وقت لائرز کمیونٹی کے جو کنسرنز ہیں اس پر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو متحد کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ جہاں تک یہ میڈیا کی بات ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی سٹانس ہے, اور جہاں تک دوسرے ایشوز ہیں, ہمیں سارے ایشوز جو ملک اور قوم کے فائدے میں ہیں ان پہ جوائنٹ ہی پروپوزل رکھنا چاہیے. اور ہمارا جو پارلیمانی قائد حزب اختلاف ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے, اور وقتاً فوقتاً وہ ہمیں آن بورڈ لیتے ہیں ایشو ٹو ایشو. شہباز شریف صاحب سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ میرے تو ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ زبردست تعلقات ہے. آپ نے کیا سنا؟ میں نے سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کچھ تعلقات آپ کے پہلے اچھے تھے, اب نہیں ہیں. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ اب نہ صرف یہ ہمارا ایک نسل کا نہیں, مسلسل ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی تھے, اور انشاءاللہ اور آنے والے نسل بھی ساتھ کریں گے. سیاست میں مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے مولانا. اچھا, آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہے وہ بھی کوئی بات آپ کو سوال کرنا چاہتی ہیں. بالکل, ویمنز